اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ام حسبتم ان تترکوا، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تترکوا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ تعالی ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ یعلم لفظی معنی اس کا بنتا ہے جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو ظاہر کرے گا کہ کون لوگ ہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو نہیں بناتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ ولیجہ دلی دوست۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ظاہر کرے گا کہ جو پکے مومن ہیں، اور پکے مومن وہ جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ غیر مسلموں کو ولیجہ، اپنا پکا رازدار، اپنا دلی دوست نہیں بناتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام کاموں سے جنہیں تم کرتے ہو۔ اس سے قبل آیات میں جہاد کے اسباب ذکر کیے گئے تھے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے عہد شکنی کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکالا، صرف نکالا ہی نہیں بلکہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس بنیاد پر جب مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو فرمایا کہ انہیں جو ہے اب جہاد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مکہ فتح ہو چکا تو پھر براءت کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ لوگ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ تو اس سے قبل یہ اسباب تھے، اس بنیاد پر کچھ غزوات ہوئے جس میں الحمدللہ مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ فتح مکہ کے بعد اس قدر یا اعلان براءت کے بعد ایسی بڑی جنگیں جو ہیں وہ نہیں ہوئیں، لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب جہاد نہیں کیا جائے گا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جہاد کا حکم ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انہیں ضرور آزمایا جائے گا، ضرور جو ہیں اگر ایسی جنگیں ہوں گی تو ان لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا اور جہاد کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کے رشتہ دار ابھی غیر مسلم ہوں گے، تو ان نو مسلموں سے کہا جا رہا ہے دیکھو یہ بات یاد رکھنا، تمہارا دلی دوست صرف اللہ ہونا چاہیے، تمہارا دلی دوست اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تمہارے دلی دوست اب یہ ایمان والے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ چاہے تمہارا والد ہے، چاہے تمہارا بھائی ہے، چاہے تمہارا بیٹا ہے، چاہے تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو تمہارا پکا سچا دلی دوست وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر تم اسے دلی دوست رکھو گے پھر بہت ساری راز کی باتیں تم اسے بتانا شروع کر دو گے، مسلمانوں کی بہت ساری کمزوریاں ان کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے ان کو دلی دوست بنانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرے یا منع کرنے کے باوجود کسی کو دوست بنائے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ جہاد کرنا
عظیم فریضہ ہے، قرآن کریم کے سینکڑوں آیات سے ثابت ہے، اور قیامت تک یہ فریضہ جاری رہے گا۔ لڑنا بھی جہاد کہلاتا ہے، اگر خود انسان نہیں لڑ سکتا، مجاہدین کی امداد کرنا، ان کو سامان فراہم کر دینا، یہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا، قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی جہاد کبیر ہے۔ اسی طرح سے تحریر کے انداز میں، تقریر کے طور پر لوگوں کو سمجھانا اور بتانا اور اسلام کی بلندی کو ذکر کرنا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرنا، یہ سب جہاد کہلاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ جہاد کا اہم فریضہ وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جہاد ہوگا، یہ شوق شہادت ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اسباب کے ساتھ جو ہے دنیا پر مسلمانوں کو حکمرانی، دنیا پر تسلط اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ چلو بات چیت کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جائز ہے جب کہ وہ غیر مسلم اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتا ہو، لیکن اس کو رازدار بنا لینا، مسلمانوں کی گہری باتیں ان کو بتا دینا اور اس طرح سے ہر بات بتاتے رہنا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک پکے مسلمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا پکا اور دلی دوست نہیں بناتا، یہ چاہے ملکی سطح پر ہو، یہ چاہے انفرادی سطح پر ہو، کسی بھی انداز سے کسی غیر مسلم ملک کو، کسی غیر مسلم انسان کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا کہ اپنے راز بھی جو ہیں وہ اسے بتائے جائیں، اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایمان والوں کو دوست بنایا جائے چاہے وہ کیسے ہی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔